الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں ایس بی اے نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام سیٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے نماز تراویح کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، نماز تراویح یہ خصوصاً ماہ رمضان المبارک کے ساتھ منسوب ہے، جہاں ماہ رمضان المبارک کی پر نور گھڑیوں میں ہم بہت سے اچھے کام کرتے ہیں جو قرب الہی کا سبب بنتے ہیں، اور اسی طرح نماز تراویح کو بھی ادا کرنے کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ نماز تراویح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ صحابہ تک پہنچی، صحابہ کرام سے آج تک یہ ہم تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ نماز تراویح کس طرح سے ادا کیا کرتے تھے؟ علماء بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ہر روزے کے ساتھ 20 تراویحیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور ہر تراویح کی رکعت میں قرآن عظیم کا ایک رکوع پڑھا کرتے تھے، اور پورے قرآن کی تلاوت ماہ رمضان المبارک کی تراویح میں کیا کرتے تھے، اور 27 رمضان کو اس کو پڑھ کے اس کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ علماء بڑی خوبصورت بات یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں، اور صحابہ کا وہ عمل کہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھنا، تو فرمایا کہ اگر ہم 20 کو 27 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو جواب بھی 540 آئے گا۔ یہ خوبصورت طریقہ صحابہ کا تھا۔ ناظرین کرام، یہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے جس پر عمل کرنا ثواب، اور اس کو کبھی کبھی کسی مجبوری کے تحت اس کو چھوڑ دینا یہ برا فعل ہے، لیکن اس کی عادت اپنا لینا یہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں، کیونکہ یہ قرب الہی کا سبب ہے، تو ہم نماز تراویح پہ بات کریں گے کہ نماز تراویح کا وقت کیا ہے، اس کو کب پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، با جماعت پڑھنے کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس کو چھوڑنے کی وعید کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کو جو ہے وہ مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عظیم عزبی سکالر بھی ہیں، اور علم و تدریس کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق ہے، ممتاز عالم دین محترم علامہ راشد نقشبندی صاحب۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی اور میری پسندیدہ شخصیت، ایک عمر گزر گئی حضور کی مدح سرائی کرتے کرتے، اور کئی ثنا خانوں کی تربیت بھی جو ہے وہ کرنا ان کے مقدر میں ہے۔ اللہ نے اس فن سے بھی ان کو جو ہے وہ مزین کیا ہے، اور پاکستان تو کیا، پاکستان کے باہر کنٹریز میں جا کر بھی حضور کی مدح سرائی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو جناب شبیر احمد قادری صاحب، بہت شکریہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شبیر بھائی اور علامہ صاحب، آپ کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ کیسا یہ ماہ رمضان المبارک گزر ہے آپ کا؟ جزاک اللہ خیر جناب، آپ کو بھی ہماری طرف سے اور پوری آپ کی ٹیم کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ جی خیر مبارک۔ بہت اچھا جی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان مبارک کی یہ پر نور ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام کے، اس کے شان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان مبارک ہمیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ فرمایا گیا کہ جب یہ اللہ کا مہمان ہے، جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہمیں خود ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے،
ان کو کھانے کھلانے پڑتے ہیں، ان کو ان کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن قربان جائیے یہ اللہ کا عظیم مہینہ جب ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو یہ ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلا کر جاتا ہے، ہماری خدمت کر کے جاتا ہے، اور ہمیں تحفے کے طور پر ہمارے اعمال کا ثواب بڑھا کر ہمیں دے کر جاتا ہے۔ تو علامہ صاحب آج کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے نماز تراویح کے حوالے سے، تو آپ کیا فرمائیں گے نماز تراویح کے حوالے سے، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، کیونکہ نماز تراویح کو خصوصاً یہ ماہ رمضان المبارک سے منسوب ہے، تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، اور جناب یہ جو آپ کا پورا سیٹ اپ ہے اور ایس بی آئی نیوز، اس کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا عمل شروع کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ رمضان مبارک بے شمار برکتیں، رحمتیں لے کر آتا ہے، بے شک بڑی برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں بے شمار گناہ گاروں کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کا اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام کیا اور اس کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، جیسا ایک روزہ رکھنا جو ہے بہت ہی اچھا عمل ہے اور ایک فرض ہے، اسی طرح ایک عبادت کا تعلق، قیام کا تعلق جو ہے وہ رمضان کے ساتھ ہے۔ وہ قیام کیا ہے؟ اس سے مراد محدثین کرام نے فرمایا کہ جو قامہ کا لفظ ہے اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ حالانکہ یہ نماز تراویح جو ہے روزہ کی طرف فرض نہیں ہے، لیکن ایک عبادت کے لحاظ سے کیونکہ اس کو ایک حیثیت حاصل ہے کہ بندہ قیام کرتا ہے، اور جب قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز تراویح پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کے یقیناً اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور قرب الہی کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہمارے درمیان جو ہے وہ شبیر احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ یقیناً سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بھی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، سی این سی کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ۔ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ، رحمت رمضان۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہمارے درمیان موجود ہیں شبیر احمد قادری صاحب۔ تو کیسے مزاج ہے آپ کے جناب؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیسی ماشاءاللہ رمضان المبارک کی مصروفیت جاری؟ بہت اچھا جی، ماشاءاللہ، بس رمضان المبارک کی اچھا، کیا سنانا چاہیں گے آج آپ؟ جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
حضرت شاہ ماشاءاللہ مرزا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارے امام سبحان اللہ جی بسم اللہ فرمائیں بسم اللہ۔ عرش کی یک دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا کریم ہے کہاں، تجھ سا سیاہ ان سا کریم ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش کی یک دنگ ہے
چرخ میں آسمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ کمال انتخاب ہے ماشاءاللہ آپ کا. ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ناظرین اکرام ہر کلام ہی اپنے اندر ایک جہاں رکھتا ہے، قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، لیکن کمال کیا انتخاب ہے آپ کا ماشاءاللہ. اور میں تو یوں کہوں گا ناظرین کرام، آج جو پوری دنیا پہ وقت ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو مقطع میں فرمایا کہ تیرے لیے جو ہے وہ امان ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارا دل ہی یہ تسلیم کرتا ہے، کیونکہ جو تو حالات جا رہے ہیں، اپنی سانسوں پہ بھروسہ نہیں ہے، فقط بھروسہ ہے تو حضور کی ذات پر ہے. اور پھر آپ نے ہی کیا خوب فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ناظرین کرام پوری دنیا پہ اس وقت جو وبا پھیل چکی ہے، شاید کہ ہماری بھی یہ سانس کی مالا ٹوٹ جاتی، یہ دنیا ختم ہو جاتی. جہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر یہ ساری دنیا بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن یہ اس بات کی طرف یہ دلیل ہے، یہ اشارہ ہے کہ حضور کی وجہ سے یہ سب کچھ سلامت ہے. حضور جہاں میں موجود ہیں تو آج ہماری بھی سانسیں چل رہی ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے. انشاءاللہ ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید. ناظرین کرام یہ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیس لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. علامہ صاحب کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ نماز تراویح ہے، تو بہت جو ہے وہ آج کل یہ ہماری کمیونٹی میں، اور کیونکہ آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، تو وہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر ہیں اور نماز تراویح بس ہمیں جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ نماز تراویح ہم اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اور عورتیں بھی کیونکہ انہوں نے بھی گھر میں پڑھنا ہوتا ہے، خواتین نے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کیونکہ اس کے ساتھ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں، ان کی بھی جماعت کا کیونکہ سلسلہ ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلا سوال جو تھا آپ کا کہ جماعت کے حوالے سے کہ گھروں میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو جو نماز تراویح کی جماعت ہے یہ سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک محلے کے کچھ چند لوگوں نے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو سب کے ساتھ سب کی جماعت ہے جو ہے وہ ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے آپ جو اس کا مقام نماز تراویح کی حیثیت شرعی طور پہ کیا ہے، یہ سنت موقدہ ہے. اس میں آج کل اختلاف دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ علماء کرام نے اس کو نفل بھی کہا ہے، لیکن باقاعدہ بہار شریعت میں اس کا موضوع موجود ہے اور صاحب بہار شریعت نے اس کو نماز تراویح کو جو لکھا ہے وہ سنت موقدہ سنت موقدہ لکھا ہے.
سنت موقدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس کو جو ہے وہ ترک نہیں کیا. ترک نہیں جب شروع کیا تو ساری زندگی پھر اس کو ترک نہیں کیا. پہلے جو چند سال 3 سال لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا. اس کے بعد جو ہے اس کو ترک کر دیا جماعت کے ساتھ، وہ اس وجہ سے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کو ترک کر دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر رحمت للعالمین کی شان ہے، اور آپ کا یہ مقام ہے اور یہ رحمت ہے اپنی امت سے پیار ہے. امت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ترک کر دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ سنت موقدہ کو ترک نہیں کر سکتے، جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ سنت کفایہ ہے. سنت موقدہ جو ہے اس کو ترک نہیں کر سکتے، وہ آپ نے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ روزے کے لیے تراویح ضروری ہے. بعض بندے کہتے ہیں یہ ایک نفل ہے تو روزے کے لیے تراویح ضروری نہیں ہے. تو روزے کے لیے جو ہے یہ تراویح ضروری ہے اور ضرور آپ نے ادا کرنی ہے. آپ اپنے گھروں میں ادا کریں، اس کے لیے جماعت نہیں، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ خود بھی پڑھیں. اور جس طرح آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، مرد اور عورت یہ دونوں جو ہیں اسی طرح جو ہے کہ عورت پر بھی اسی طرح سنت موقدہ ہے جس طرح مرد پر ہے. یہ ضروری ہے سمجھنا اس بات کو کہ جتنا ضروری مرد کے لیے تراویح پڑھنا ہے اتنا ہی ضروری عورت کے لیے بھی تراویح پڑھنا ہے. تو دونوں نے تراویح پڑھنی ہے اور آپ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ آپ سمجھتے ہیں 2 کر کے پڑھنی ہے. یہ مستحب طریقہ جو ہے 2 کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل. ناظرین کرام، جب ہمارے گھروں میں اکثر خواتین کے لیے یہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور یہ نماز تراویح کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے اور روزے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اچھا علامہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ رہنمائی فرمائے، آپ ارشاد فرمائیے گا کہ نماز تراویح کا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں معاشرہ، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اچھا بس نماز کے ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی، اب تو جماعت کا وقت گزر چکا ہے، یہ کسی کام کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کوئی عذر ہو سکتا ہے، انہیں شرعی عذر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اگر ان کی تاخیر ہو گئی ہے، یعنی کہ سمجھے 11-12 بجے کا وقت ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں جی اب تو جو ہے وہ نماز تراویح کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو آپ ارشاد فرمائیں نماز تراویح کا وقت کب تک ہے، کب تک ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور ضروری بھی ہے سمجھنا، کیونکہ آج کل فقدان ہے مسائل کا اور سمجھنے کی کوشش بھی ہم نہیں کرتے. تو یہ بعض لوگوں نے ابھی کچھ دنوں سے یہ چیز بڑی مشہور ہوئی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ تراویح کا جو ٹائم ہے وہ 12 بجے تک ہے، 12 بجے کے بعد آپ نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ عرض کیا کہ 11-12 بجے کے وقت تک وہ کہتے ہیں، یہ تقریباً عشاء کے ٹائم سے لے کر آپ اس کو طلوع فجر تک، یعنی آپ فجر کی اذان سے یا طلوع سحر تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. طلوع سحر تک ہی کہہ سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ سحری سے پہلے آپ نماز تراویح کو پڑھ سکتے ہیں اس وقت کے دوران. اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا کیونکہ گناہ ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں 12 بجے والا کوئی بھی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین کرام، آپ نے یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، کیونکہ ابھی تو رمضان کا آغاز ہے تو ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے. اگر کسی کا عمل نہیں تھا تو اسے آج سے توبہ کر کے آج سے اس عمل کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس عمل پر عمل کرنا شروع کر لینا چاہیے. انشاءاللہ اسی طرح ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم شبیر بھائی کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا.
खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत, जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। रहमते रमजान है ये रहमते रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुशामदीद। आज की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फ़ैन के ताउन से पेश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान मौजूद हैं। आज का खूबसूरत जो है वो दिन बड़ी अहमियत के साथ जो है वो गुज़र रहा है। यकीनन माह रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों भरे लम्हों से हम फ़ायदा इस्तिफ़ादा ले रहे हैं। अच्छा शबीर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसे ये नात का जो है वो सफ़र का आपने आगाज़ किया, और माशाल्लाह फिर बड़े कम वक्त में पूरी दुनिया पे आपने इतने सारे ममालिक भी जो है वो घूम लिए। सरकार के ज़िक्र के सदक़े आप अपना वैसे भी एक नाम रखते हैं, तो किस तरह से इस चीज़ का आगाज़ हुआ? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये बचपन से ही मेरा एक घराना जो है वो मजहबी था। तो मुझे ऐसी तरबियत मिली और लगाव मेरा इस तरफ था, नात की तरफ। तो मैंने स्कूल टाइम से ही ये नात शुरू की, काफ़ी मुकाबलों में हिस्सा लिया, और उसके बाद मैंने फिर इसको बाकायदा सीखा बड़े अच्छे तरीके से। इसके जो रमूज़ हैं वो सारे हासिल किए जी। और बस ऐसा फिर इसमें मैं गुम हो गया कि अब मेरा और होना यही है। सुभान अल्लाह। नहीं, अक्सर ना लोग आते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, हम चैनल्स पर देखते हैं, जिनसे ये सवाल किया जाता है वो यही कहते हैं जी हमारा घराना ऐसा था। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये सब कुछ माँ की गोद से मिलता है, और अलामा साहब सोहबत का बड़ा असर होता है। जब आपको अच्छी सोहबत मिलेगी तो आप वैसे चले। मान लिया कि आपका तो ये ज़ौक़ था, लेकिन आगे फिर लोगों तक फैलाने का जज्बा ये किस तरह से आपकी? बस वो मैंने जब इसको बाकायदा हासिल किया, इल्म हासिल किया, ये बाकायदा नात का भी, और नात को पढ़ने का अंदाज़ जो है जिसमें बाकायदा वो सुर तरन्नुम वगैरह जो है वो लय वगैरह की समझ बूझ ली। तो मेरा ये शौक़ था कि नात ऐसे ही पढ़नी चाहिए अगर पढ़ने से। तो मैं जब दूसरों को सुनता, ये जो आजकल मौल भी चल रहा है, वो बस ठीक है, उनका अपना एक स्टाइल है, अंदाज़ है, जो भी है। लेकिन हुजूर की नात अगर पढ़ने किसी को, हम ये नात है, ये बारगाह रसालत में ये तोहफ़ा है, तोहफ़ा बेशक। तो कोई भी अगर किसी चीज़ को कोई तोहफ़ा किसी को देता है तो उसको बड़ा बना संवार के देता है। तो मेरे ख्याल में हुजूर की बारगाह में अगर नात पढ़नी चाहिए तो बना संवार के बड़े अच्छे तरीके से और बाअदब तरीके से पढ़नी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं दूसरों तक भी फैलाऊँ। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक एकेडमी बनाई, और उस एकेडमी में मैं काफ़ी बहुत सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में, मुझे तो यही नहीं पता कितने शागिर्द आज तक शागिर्द कितने हैं, यानी कि इतना नात का काम हो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप हमें अब क्या सुना रहे हैं? मैं कहता हूँ कोई अच्छा सा कलाम जो पहले आपने इंतखाब किया ना, वैसा कोई एक अच्छा सा खूबसूरत कलाम सुना। जी, एक उर्दू कलाम है जी, मैं वो आपके सामने बिस्मिल्लाह फरमाएं, बिस्मिल्लाह फरमाएं। मिदहते सरवर के मीठे हर्फ चखने के लिए मिदहते सरवर के मीठे हर्फ चखने के लिए बावजू मेरा कलम है, नात लिखने के लिए
مدحت سرور کے میٹھے سبحان اللہ احمد مختار کی نالین کا سرما اللہ احمد مختار کی نالین کا سرما ہنوز ایک علاج خاص ہے آنکھوں کے دکھنے کے لیے ایک علاج خاص ہے آنکھوں کے دکھنے کے لیے مدحت سرور کے میٹھے جان و مال اولاد سے بڑھ کر نبی سے پیار ہو جان و مال اولاد سے بڑھ کر نبی سے پیار ہو کسوٹی ہے ایک یہی ایمان پر رکھنے کے لیے کسوٹی ہے ایک یہی ایمان پر رکھنے کے لیے مدحت سرور کے میٹھے حرف چکھنے کے لیے باوضو میرا قلم ہے نعت لکھنے کے لیے باوضو میرا قلم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب جیسا کہ نعت پڑھنے کے آداب ہیں وہ ماشاءاللہ آپ اپنے اشعار میں ہی بیان کر رہے ہیں کیونکہ نعت ایک بڑی مقدس چیز ہے نعت سنت رب کریم ہے نعت وظیفہ اصفیاء ہے ناظرین کرام نعت وتیرہ اولیاء ہے اور میں تو یوں کہوں گا کہ نعت ہی ہماری پہچان ہے سارا قرآن ہی میرے آقا کی نعت ہے بہت خوب ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اچھا علامہ صاحب میں آپ سے یہ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کیونکہ نماز تراویح کا ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ وقت کیا ہے کب تک پڑھ لینی چاہیے اگر کسی سے قضا ہو جاتی ہے کیا نماز تراویح کو قضا کی ادا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ جو لوگ وطر نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور وطر بھی پھر ظاہر سی بات ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی ہے کیا وہ وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے سب سے پہلے نماز جو تراویح ہے اس کی قضا کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح فرض نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کی ادا بڑی ضروری ہوتی ہے ضروری ہے اس طرح نماز تراویح کی
جو قضا ہے اس کی ادا کوئی نہیں ہے. ادا کو اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس کو نفلوں کا ثواب ملے گا, نوافل کا ثواب, نوافل کا ثواب ملے گا اگر کوئی ادا کر لیتا ہے. اور جان بوجھ کے اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلو یہ کون سا ضروری ہے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے. اور باقی اس کا پھر حال کیا ہے؟ یعنی کہ تراویح اگر قضا ہو جاتی ہے پھر توبہ؟ ہاں توبہ کر لیں, تو جن کو وہ توبہ کریں. نماز تراویح اگر ادا نہیں کرتا اور پھر قضا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی توبہ کرے, اور آئندہ جو وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میں دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا. کیونکہ توبہ جو ہے یہ صدق دل خاص کا کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے, یہ صدق دل سے کرنی ہوتی ہے. اور وعدہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ عہد کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ تھا وطر کے حوالے سے, یہ بڑا ضروری سوال تھا. اکثر ہمارے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ مسائل کا فقدان ہے اور بہت ساری چیزیں خود ساختہ ہیں, ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں, پھر اس پر جو ہے وہ اس طرح جو قائم ہو جاتے ہیں جیسے ایک فرض ہوتا ہے, تو پھر آگے جا کے بڑی پریشانی, طبیعت کو ویسا بنا لیتے ہیں, ویسا بنا لیتے ہیں ویسے یہ قائم ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو ہم نے کہہ دیا ہے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. تو ایسی باتوں سے بھی بچنا چاہیے. اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ تراویح دوسری فرض نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ, تو آپ وطر پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, اس میں حرج کوئی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بھی یہ مسئلہ سنا اور مشہور بھی ہے کہ آپ نے اگر فرض نہیں پڑھے تو آپ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, وطر آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج کوئی نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام, آج ہم نے بہت سارے مسائل پر جو ہے وہ نظر دوڑائی, اور یقیناً ہمیں پتہ چلا کہ نماز تراویح جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ لازمی ہے, روزے کے لیے کس قدر لازمی ہے, اس کا وقت کیا ہے, پڑھنے کے احکام کیا ہے, رہ جائے تو کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ شبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ, علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام, آپ بھی اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجئے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجئے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل پروگرام رحمت رمضان میں. ہم رہیں گے آپ کے ساتھ, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, عبادتوں کی کثرت کیجیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت. CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا. خورشید فین کی انورٹر سیریز, جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر, یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے, وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں, الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ. لو وولٹیج پروٹیکشن, ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. ارشاد نبوی ہے